السلام علیکم پیارے بچوں، 7 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کی آن لائن کلاس کا آج سیکنڈ لیکچر ہے۔ آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے 75، جس میں آپ نے سبق پڑھا آداب معاشرت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا اور اس کے بارے میں تفصیلاً بات بھی کی تھی، اور ہم نے یہ سبق جو ہے ہاف پڑھا تھا، نیکسٹ پیج تک، پیج نمبر 76 تک، اور جو ہے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ بھی لیا تھا، اور اس کے جو مشکل الفاظ تھے اس کے میں نے آپ کو معنی بھی لکھوائے تھے۔ اور آج ہم بقیہ سبق پڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، اور ہم اس کی باقاعدہ جو مشکل الفاظ ہوں گے میں آپ کو ان کے معنی بتاتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے پڑھتے ہیں۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے۔ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، مطلب ہمسائے کو ایسا جانو جیسے وہ آپ کا سگا بھائی ہو۔ ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنے حقوق بتا دیے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ فرما دیں کہ آپ کی جائیدادوں میں بھی آپ کے ہمسائے کا حصہ ہوگا۔ تو اس بات سے بیٹا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک روا رکھنا ہے، اچھے سلوک کو اپنانا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا ہے۔ اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں، ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، مطلب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ہم سے اس بات کے بارے میں ایک خواہش رکھتے ہیں، ہم سے ایک طلب کرتے ہیں یہ بات کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ کسی کا تضحیک کا نشانہ بنانا کہ مطلب اس کا ہنسی مذاق نہ اڑایا جائے۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں۔ اور اس بات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی شخص کو، کسی دوسرے کو آپ اس کا نام نہ بگاڑیں، کیونکہ یہ ایک برا عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آداب معاشرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تحقیر و توہین کرنا یہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، توہین یا بے عزتی کرنا۔ تو جب ہم اس کا معنی کریں گے تو آپ کہیں گے ذلیل کرنا یا بے عزت کرنا۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم دوسروں کو ذلیل کریں یا ان کی بے عزتی کریں۔ اس طرح کسی کی ٹوہ اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ ٹوہ اور جاسوسی یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ ٹوہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جاسوسی کرنا۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں تو ایک جگہ پہ بھی ارشاد ہے کہ غیبت ظاہر ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا وہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غیبت ایک ایسا فعل ہے کہ اس نے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو، تو ہمیں اس برائی سے بیٹا بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے، کلمات، اچھے الفاظ، اچھی باتیں کی جائیں،
اسے السلام علیکم کہا جائے، کیونکہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ اور ایک مہذب معاشرہ اور ایک خوش اخلاق انسان کیا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے والے سے اچھی طرح سے پیش آئے۔ گھر اپنا ہو یا کسی اور کا، بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہیں۔ مطلب جب آپ گھر سے باہر ہوں تو گھر میں جب داخل ہوں گے تو گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں، تاکہ وہ پلٹ کر واپسی آپ سے وعلیکم السلام کہیں کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے۔ والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا فرض ہے۔ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ عہد کی پاسداری کرنا، عہد وعدے کو کہا جاتا ہے۔ عمل درآمد کرنا یا پھر لحاظ رکھنا کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارے دین میں ایفائے عہد کی سخت تاکید دی گئی ہے، مطلب وعدے کو پورا کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدے کی بات جب آتی ہے تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کی ملاقات ہوئی راستے میں، اور اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ تو وہ شخص یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گیا تو وہ بھول گیا کہ میں نے واپس بھی جانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ رکے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ جب وہ شخص واپس اس جگہ پہ پہنچا تو وہ بہت نادم ہوا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سبق دیا، اس سے یہ فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا ایک مسلمان کی نشانی ہے، کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا بھی کریں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تھوڑی دیر بعد مجھ سے واپس ملنے آئیں گے، لیکن آپ نے 3 دن گزار دیے۔ تو یہ دیکھیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے وعدے کوشش کریں کہ اگر کسی سے وعدہ کیا جائے تو اسے اچھی طرح سے نبھائیں۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنے گلی محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا، ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اس سے معاشرہ پھلے گا پھولے گا، مطلب ترقی کرے گا، پروان چڑھے گا، اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آج جو ہے آداب معاشرت پر جو ہے سبق مکمل پڑھا۔ تو آئیے اس سبق سے متعلقہ آپ کے پاس ایک مشق آئی ہے۔ مشق میں آپ کو چند سوالات دیے گئے ہیں، ہم ان کو سالو کریں گے۔ آپ کے پاس پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال آپ کے پاس آیا ہو، معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے سبق میں ہی پڑھا تھا، جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ آداب ادب کی جمع ہے، اور معاشرتی آداب سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے۔ سوال نمبر 2، معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی بیٹا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ جو لوگ معاشرتی آداب کا خیال نہیں رکھتے وہ اچھے شہری نہیں بن سکتے۔ معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے معاشرتی آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں، گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ گفتگو ہم نے سبق میں بھی پڑھا تھا، اور میں بھی آپ کو بتاتی رہتی ہوں سبق کے دوران، کہ گفتگو کرتے وقت ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے، مطلب سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے آپ کا۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، فضول اور بے معنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چیخ کر بولنا مناسب نہیں، بات نرمی سے کرنی چاہیے، بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کرنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو یا دل دکھے، ٹھیک۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں،
گاڑی چلانے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم نے سبق میں بھی پڑھا تھا یہاں پہ، تو اس کے مطابق آپ جواب دیں گے بیٹا کہ گاڑی چلانے والوں کو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ برسات کے دنوں میں سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر ایسے گزرتے ہیں کہ پانی کے چھینٹے لوگوں کے لباس پر پڑ جاتے ہیں، جس سے وہ اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب انہیں پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اگلا سوال، چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ جی، آپ نے سبق میں اس کے بارے میں پڑھا کہ چال میں متانت اور سنجیدگی کیا ہے؟ مغرور انداز میں نہ چلا جائے، سینہ تان کر نہ چلا جائے، بلکہ ہماری چال میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ٹھیک، سمجھ آ گئی بات؟ اگلا سوال، اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے بیٹا کہ اگر غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہم نے سبق میں بھی پڑھا تھا، تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کے پاس، بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بدگمانی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے سبق میں بھی پڑھا ہے بہت تفصیلاً اس بارے میں، دوسروں کے بارے میں برے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال، اگر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر نقصان ہوگا، تو آپ اس کا کس طرح جواب دیں گے بیٹا؟ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا جائے تو یہ چیز معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوں وہ جھوٹ ہو اور خواہ مخواہ کسی کی دل آزاری ہو۔ ٹھیک، تو ہمیں سوچ سمجھ کے ہی جو ہے کام کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال ہے ہمارے پاس، ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جی، جو کہ آج ہی ہم نے پڑھا اس بارے میں، ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کے بارے میں دوسروں کو بتانا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کو چغلی بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال کرتے ہیں بیٹا، کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ یہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو السلام علیکم کہے۔ ٹھیک، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ آپ نے آج ہی اس بارے میں پڑھا تھا کہ اپنے یا کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سوال دیکھیں، اگلا آپ کے پاس سوال ہے جو کہ آخری سوال ہے، السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے بقیہ مشق ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں کریں گے۔ آئیے، میں نے جو ہے سبق سے ریلیٹڈ چند الفاظ معنی لکھے ہوئے تھے، آج جو ہم نے پڑھے انہیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ہوم ورک اسائن کرتی ہوں۔ آپ کے پاس الفاظ معنی ہیں، تقاضا طلب کرنا، تحقیر و توہین، ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، ٹوہ جاسوسی کرنا، غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، انتشار، بدامنی، کلمات، الفاظ یا باتیں، عہد، وعدہ، پاسداری، عمل درآمد یا لحاظ، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا، نمونہ، مثال، پھلے پھولے، پروان چڑھے یا ترقی کرنا۔ یہ آپ نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی ہو گئے۔ ہم نے سوال جواب پڑھے۔ آپ نے سبق کے الفاظ معنی کو اور سوال جواب کو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ ہوم ورک پر آپ نے 1 to 5 سوالوں کے جواب کرنے ہیں اور سیٹرڈے کو اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 8 سے 12:30 تک ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔